یہ جو DSP والا جو واقعہ ہوا ہے اس ٹائم، تو یہ ہمارے لیے اس ٹائم کیا سبق چھوڑ کے گیا ہے؟ میں کہتا ہوں صفاقانہ اقدام تھا، اور کبھی بھی تلخ کلامی کو بنیاد بنا کر آپ اپنے لخت جگر کا خون نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہاں پر نا دو چیزیں ہیں۔ سارے کا سارا یہ جو ایک قسم کا ظالمانہ اور وحشیانہ کردار ہے، یہ DSP ہی ہے، لیکن تصویر کا یہاں پر دوسرا رخ بھی ہے۔ ہم اکثر مردوں کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ مردوں کو اس مائنڈ سیٹ پر لے کے آنے والا کون ہے؟ وہ گھر کی عورتیں کرتی ہیں۔ چیزیں بیچ میں سے آ رہی ہیں، وہ یہ ہیں جو ہے وہ پلاٹس مانگے جا رہے تھے، اب زیادہ ڈیمانڈز ہو رہی تھی، مجھ سے کہا جا رہا تھا ہمیں یہ بھی دے دیں، ہمیں یہ بھی دے دیں۔ اچھا، دوسری شادی کی بات ہے، دوسری شادی اس کے 18 سال پہلے، یہ کوئی یہ نہیں تھا کہ اس نے کوئی نئی شادی کی تھی۔ اصل میں وہ اس قسم کا نہج پر آ گیا تھا کہ مسلسل اس سے جھگڑا کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد غصے میں آ کے وردی میں، اچھا دیکھیں، کوئی بھی بندہ نا طاقت کے نشے میں آ کے نا، جب طاقت کے نشے میں چور ہوتا ہے تو وہ اس طرح اقدامات کرتا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا اس نے اپنی وہ طاقت کے نشے میں آ کر کیا۔ لیکن یہ جو چیز ہے نا، آپ دیکھیں کہ کبھی بھی کسی بھی مرد کو آپ اس نہج پر، جو خواتین ہیں ان سے خاص طور پر کہوں گا، اس نہج تک مت پہنچائیں۔ اچھا سردار صاحب، ہمیں یہ بتائیے گا، یہ جو DSP والا جو واقعہ ہوا ہے اس ٹائم پہ، تو یہ ہمارے لیے اس ٹائم کیا سبق چھوڑ کے گیا ہے؟ اچھا، یہ دیکھیں کیسی بات ہے کہ یہ بڑا ہی میں کہتا ہوں صفاقانہ اقدام تھا، اور کبھی بھی تلخ کلامی کو بنیاد بنا کر آپ اپنے لخت جگر کا خون نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہاں پر نا دو چیزیں ہیں، نو ڈاؤٹ اس میں سارے کا سارا یہ جو ایک قسم کا ظالمانہ اور وحشیانہ کردار ہے، یہ DSP ہی ہے، اور اسی نے ایک قسم کا ظاہری بات ہے چیزوں کو اس نہج تک پہنچاتا ہے۔ اچھا، لیکن تصویر کا یہاں پر دوسرا رخ بھی ہے۔ ہم اکثر مردوں کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں، اور مردوں کو اس مائنڈ سیٹ پر لے کے آنے والا کون ہے؟ وہ گھر کی عورتیں کرتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں اب جو چیزیں بیچ میں سے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس سے ایک قسم کا جائیداد جو ہے وہ پلاٹس مانگے جا رہے تھے، اس نے بلکہ بتایا کہ میرا جو پیسہ تھا ایک قسم کا سارے کا سارا میرے بھائی بہنوں کی شادی پہ خرچ ہوا، تو اب زیادہ ڈیمانڈز ہو رہی تھی، مجھ سے کہا جا رہا تھا ہمیں یہ بھی دے دیں، ہمیں یہ بھی دے دیں۔ تو یہ جو اچھا دوسری شادی کی بات ہے، اب یہ نہیں ہے، ایک شادی اس کی ہوئی ہے 26 سال پہلے یا 24 سال پہلے، اچھا دوسری شادی اس کے 18 سال پہلے ہوئی ہے۔ یہ کوئی یہ نہیں تھا کہ اس نے کوئی نئی شادی کی تھی یا کوئی نیا اس طرح کا کوئی سین تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اصل میں وہ اس قسم کا نہج پر آ گیا تھا کہ مسلسل اس سے جھگڑا کیا جاتا تھا، اور یہ جو اس نے گاڑی میں کیونکہ 2 فائر اس نے اپنی بیوی کو مارے، 2 ہی اس نے اپنی بیٹی کو مارے، اور یہ پہلے کھانا کھایا انہوں نے وہاں پہ، یہ کوئی اس کا ہاں اس کے ذہن میں ہو سکتا ہے یہ ضرور ہو، کیونکہ یہ جو چیزیں بتا رہی ہے، اب دیکھیں 4 گھنٹے اس کا فون بند رہا، ظاہر بات جیسے مرڈر کیا اس نے ایک پینک ہو گیا، اس کے بعد غصے میں آ کے اب پولیس میں وردی میں، اچھا دیکھیں کوئی بھی بندہ نا طاقت کے نشے میں آ کے نا، جب طاقت کے نشے میں چور ہوتا ہے تو وہ اس طرح اقدامات کرتا ہے کہ بھائی مجھے کس نے کچھ کہنا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا اس نے اپنی وہ طاقت کے نشے میں آ کر کیا ہے۔ اس نے کہا میں تو پکڑنے نہیں جاؤں گا، میں تو اب DSP سے SP بن رہا ہوں، کیونکہ SP کی ٹریننگ کے لیے سالہ کالج میں تھا۔ اچھا، پولیس دیکھیں، یہ میں کہتا ہوں یہ پولیس کو اس پہ اوپر شاباش دینی بنتی ہے کہ انہوں نے اس ظالم شخص کو جو ہے گرفتار کیا۔ اس نے اپنی بیٹی کی لاش جو تھی وہ کہیں ٹھکانے نہیں لگائی، وہ ایک قسم کا وہ گہری کھائی میں پھینک دی۔ اچھا، بیوی کی جو لاش تھی اس نے پھینکی نہر کے کسی گندے نالے میں پھینک دی دور جا کے، بتا کے یہ دونوں ایک قسم کا لاہور کی حدود سے باہر کے واقع، اور انہوں نے پولیس نے جو لاوارث سمجھ کے اس کو دفنا دیا۔ لیکن یہ جو چیز ہے نا، آپ دیکھیں کہ کبھی بھی کسی بھی مرد کو آپ اس نہج پر، جو خواتین ہیں میں ان سے خاص طور پر کہوں گا، اس نہج تک مت پہنچائیں۔ اگر آپ کا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہو رہا، آپ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، تو بالکل ایک ایمیکیبلی طریقے سے آپ جو ہے وہ سیپریشن کر لیں۔ چیزوں کو اس نہج تک مت پہنچائیں، اس لیول تک مت کسی کو بھی لے کر آئیں کہ وہ شخص ایسا اقدام کرنے پر مجبور ہو جائے۔ تو بہرحال پولیس کو جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ اس نے واقعی چند ہی دنوں میں، اچھا یہ پکڑا بالکل نہیں جانا تھا، اس کی گاڑی کے اندر سے جو اگر خون کے ذرے نہ ہوتے، پھر اس کی جو مشکوک سرگرمیاں تھیں، آپ دیکھیں نا خود ہی جا کے اپنا FIR درج کروا رہا ہے کہ میری بیٹی اور بیوی کو اغوا کر لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس پہ شک نہ کر سکے، ہاں اس پہ کوئی شک نہ کر سکے، اور اس نے ایک قسم کا اپنے آپ کو جو ہے وہ بالکل بھائی، اس کے بعد یہ دیکھیں نا جس کی بیوی اور بیٹی اغوا ہو جائے وہ چین سے بیٹھتا ہے، وہ چین سے اپنی ٹریننگ بھی کر رہا تھا، سارا کچھ کر رہا تھا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں
جو کہ اس کو ایک قسم کا مزید سسپیشیس کرتے ہیں. پر ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ ہو چکی ہے. اچھا یہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس وقت جو سب سے بڑی وجہ ہے نا برداشت کی کمی. ہمارے معاشرے میں برداشت نہیں رہی. ہم کوئی بھی شخص جو ہے نا ایون دین ایک شخص غصہ کرتا ہے تو دوسرا اس سے ڈبل غصہ کر رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. رشتوں میں ایک بالکل متوازن رشتے ہونے چاہیے اور بالکل بیلنس رکھ کے چلنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ چڑھ دوڑیں ان چیزوں پہ ایک دوسرے کے اوپر. آپ بڑے اچھے سلیقے طریقے دیکھیں شعور کیا ہے. شعور یہی تو شعور ہے کہ ایک شخص غصے میں ہے تو دوسرا شخص جو ہے وہ استقامت یا ایک قسم کا نرمی اختیار کر لے اور اس کو ایک قسم کا پیسے دے ٹائم دے. تو بہرحال یہ اس وقت ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بلٹ اپ اس طرف ہوتا جا رہا ہے کہ ہم انتہائی پرتشدد ہو چکے ہیں. اور لیکن اس کے اوپر دیکھیں مجھے سب سے زیادہ ترس اس بات پر ہے کہ اس نے اپنی بیٹی تک کو دیکھیں. آپ بیوی کی چلے بات سمجھ آتی ہے. ایک جوان بیٹی جس نے ابھی دیکھیں 18-19 سال اس کی عمر ہے تو اس کو ابھی تو دنیا دیکھنی تھی تو اس کو بھی ساتھ ہی ایک قسم کا. تو یہ کیا حالات ایسے پیدا ہوا ہوں گے, ایسی کیا چیز ہوئی ہوگی. اب دیکھیں ہم تمام کے تمام لوگ جو ہے نا وہ ایک واقعہ ہوتا ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں لیکن اس کی دوسری سائڈ نہیں دیکھتے. ایک شخص کو جب گھر میں اتنا مجبور کر دیا جائے گا, اتنا اس کو ایک قسم کا سنگین طریقے سے اس کو ٹریٹ کیا جائے گا تو الٹیمیٹلی پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو اس لیے اپنے لوگوں کو سپیس دینی چاہیے, اپنے لوگوں کو کبھی بھی اس نہج تک نہیں پہنچانا. ان کا یہ کام تو نہیں ہے کہ ان کی جان لے لی جائے. ہاں بالکل, میں بالکل ایگری کرتا ہوں. دیکھیں یہ انتہائی صفاقانہ عمل ہے. میں نے کہا کہ یہ اس کو دیکھیں نا ڈی ایس پی کو چاہیے تھا اس سے بہتر تھا چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جاتا, ٹھیک ہے, لیکن اس نے انتہائی بربریت والا انتہائی وحشیانہ قسم کا ایک قسم کا راستہ اپنایا جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اور میں کہتا ہوں کہ پولیس کو خود اس کے اوپر جو ہے اس کو الٹا لٹکانا چاہیے, اس کو پھانسی کے پھندے تک پہنچانا چاہیے. اتنا سخت قسم کا ایویڈنس اس کے اوپر ہونا چاہیے کہ تاکہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ توبہ طیبہ دوبارہ ایسا سوچنے سے بھی پہلے. دیکھیں یہ طاقت وہ بھی بات کر رہا تھا, طاقت کے نشے میں آ کے نا لوگ سمجھتے کہ ہمیں کچھ نہیں کہا جائے گا, ہمیں کچھ نہیں ہوگا. تو لیکن اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. جب وہ کسی پر اس طرح ناجائز اور ناحق کسی کا خون کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی لاٹھی پھر اپنی حرکت میں آتی ہے, پھر ایسا ہی انجام ہوتا ہے جیسا اس ڈی ایس پی کا ہوا ہے. دیکھیے آپ یہ ایس پی بن رہا تھا اور اس نے کہاں جانا تھا, ٹھیک ہے, لیکن کیا ہے ایک کام جو اس نے خلاف شریعت کیا, اللہ تعالیٰ کی قدرت کے خلاف کیا, وہ کام اس کو کہاں لے ڈوبا. اس کا بھی انجام موت ہی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ زندہ بچ جائے گا یا زندہ باہر آ جائے گا. تو یہ ہمارے لیے معاشرے کے لیے سبق ہے اور ان چیزوں سے ہمیں سب کو سبق بھی سیکھنا چاہیے.